اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى وارث آله ومدار کماله مرشدی سیدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسی اللطفی و بحر الامم مبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وہ حریم قدس کی شمع شبستانی، محمد وہ حریم قدس کی شمع شبستانی، اور محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی. تراشا جن کے ناخوں کا ہلال چرخ گردونی، تراشا جن کے ناخوں کا ہلال چرخ گردونی، اور غسالہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی، غسالہ جن کے تلووں کا زلال آب حیوانی، اور وہ ناطق جس کے آگے مہر بلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر بلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. اور کہاں کا دشت ایمن دور کیا برق تجلی کیا، کہاں کا دشت ایمن دور کیا برق تجلی کیا، اور یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی. اور بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ، عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ. وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، اور سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. یا تو لگاؤ مت نعرہ، یا تو ایسا لگاؤ. یہ نعروں کی توہین ہے. اب معلوم ہوا کہ یہ سنیوں کا جلسہ ہے، یہ نعروں والوں کا جلسہ ہے. حدیث شریف پڑھ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، میں نے توریت میں ایک عجیب و غریب امت کا تذکرہ پڑھا ہے، جن کے یہ خوبیاں بے شمار خوبیاں موسیٰ نے بیان کی اللہ کی بارگاہ میں جو توریت میں ہے. اور اس میں ایک خوبی یہ بیان کی کہ وہ امت نعرے تکبیر بلند کرتی ہوں گی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا، امت کا تو ذکر ہے مگر وہ امت کا پیغمبر مجھے بنا دے. تو پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ
وہ تو محمد عربی کی امت ہے، وہ تو میرے حبیب کی امت ہے، وہ امت ان کو دی جا چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا جب اس امت کا پیغمبر نہیں بناتا تو کم از کم محمد کا امتی بنا دے۔ تو یہ خوبی یہ بھی ہے نعروں کی۔ اور سنت الجماعت کے جلسوں میں وہابیوں کے جلسے میں یہی تو فرق ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ابھی آنے سے پہلے مولانا کریم الدین عابد چلے گئے، میں نے ان کی تقریر سنی۔ اور جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، دنیا نے کتنی ترقی کی ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے مجھے گھر میں معلوم ہے۔ خلوت میدان میں کیا ہو رہا ہے سارا حیدرآباد جانتا ہے۔ اور یہ بدعقیدہ، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ ان عقل کے اندوں سے بولو، ارے نادانو، یہ ٹی وی یہ تو شراب پینے والوں کی ایجاد ہے، یہ گناہگاروں کی ایجاد ہے۔ یہ گناہگار پورے کے پورے مجمع کو عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو خدا کی قسم روحانی ایجادات کا کیا عالم ہوگا۔ روز گناہگاروں کو نہیں سمجھ سکے تو احمد مختار کو کیا سمجھیں گے۔ ہمیں روحانیت سمجھنے میں آسانی ہوئی ہے۔ ایک بڑی طویل فہرست اخباروں میں آئی، ایک مضامین احادیث ہے کہ آج کی رات کون بخشے جائیں گے، کون نہیں بخشے جائیں گے۔ بخشے جائیں گے یہ بھی آقا نے فرمایا، اور جن کی مغفرت نہیں ہوگی وہ فہرست بھی میرے آقا نے بیان فرما دی۔ ایک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، وہ آئیں گے آگے حیدرآباد، طاہر القادری حیدرآباد آ چکے ہیں، آرام سے بیٹھی ہے، اور وہ جب آئیں گے تو میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھنا۔ اور تم تو بڑے خوش قسمتوں کے سادات کا دیدار کر رہے ہو۔ در والے آنے والے گھر والے کھڑے ہوئے ہیں، تو گھر والوں کو دیکھ لو، بعد میں سب کو دیکھ لینا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین، لوگو میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری آل۔ میری آل کو پکڑے رہو، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ میری آل مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ تو آپ حضرات توجہ سے کے ساتھ کچھ دیر میری بات سماعت فرمائیں گے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا کہ آج کی رات کو نہیں بخشے جائیں گے، ایک طویل فہرست ہے بخشے جانے والوں کی بھی، جن کی مغفرت ہوگی اور جن کی نہیں ہوگی۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بیان فرما دی۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق رسول اور ایک ہے حقوق العباد۔ مسلمان پر، اس امت رسول پر تین ذمہ داریاں ہیں: اللہ کا حق، رسول کا حق، رسول کا حق اور حقوق العباد۔ تینوں میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہو جائے تو مغفرت کا معاملہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کا حق یہ ہے
کہ اس کو وحدہ لا شریک جانے. عوام الناس کا معاملہ ہے کہ خدا کی عبادت کرے اور خواص کا معاملہ ہے کہ اس کی معرفت کرے، اس کو پہچانے. کیونکہ بغیر معرفت خدا بندی کی عبادت مشکل ہے. ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو پہچانے. حضرت افتخار علی شاہ وطن رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوب کہا کہ پایا نہ حق کو بندہ کہلایا تو کیا ہوا، پایا نہ حق کو بندہ کہلایا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا، اپنے مقام میں رکھ کے یار سے نہیں ملا اور کعبے کو جا کے حاجی کہلایا تو کیا ہوا. اللہ نے اپنے ملنے کے پتے بتائے کہ میں کہاں کہاں ملوں گا، اور کچھ ہم نے اپنی آسائش کے لیے کچھ جگہ متعین کر لیے کہ بس یہی ملیں گے. پروردگار نے مغفرت کے دروازے کھولے تو اپنے ملنے کا پتہ اگر مسجد میں بتایا ہے کہ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تنہائی میں رات کے وقت عبادت کرو اور مجھے پکارو، مجھے پالو گے. ایک پتہ وہ بھی ہے، اور دوسرا پتہ یہ ہے کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو کسی بیمار کے پاس ڈھونڈو، مجھے ڈھونڈنا ہو تو کسی بھوکے کے پاس ڈھونڈو، اور مجھے ڈھونڈنا ہو تو کسی پیاسے کے پاس ڈھونڈو. مغفرت یقیناً عبادتوں سے ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم بعض اعمال ایسے ہیں کہ رسول نے بہت مختصر سا راستہ بتایا. اگر مغفرت چاہتے ہو، ایک معاملہ تو یہ ہے کہ نہ آج کی رات وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے جو قاطع رحم ہیں، جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. اب کئی کے لیے توڑے رشتہ؟ بولے بھائی میرا رشتہ تھا میں توڑ دیا. بھائی آپ کا رشتہ آپ کا بنایا ہوا ہے، چچا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، سسرے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، یہ آپ کا بنایا ہوا ہے. بولے نہیں، تجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. جب تجھے اللہ نے پیدا کیا تو جس کے بطن سے تو پیدا ہوا وہ ماں کا رشتہ اللہ نے بنایا، اس کے بھائی کا رشتہ اللہ نے بنایا، باپ کا رشتہ اللہ نے بنایا، چچا کا رشتہ اللہ نے بنایا. تو جو اللہ نے رشتے بنایا اس کو تو نے کیسے توڑا؟ تیرا اپنا بنایا تو توڑ سکتا ہے، اور جس رشتوں کو پروردگار نے بنایا اسے تو نے کیسے توڑا؟ آج کی رات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں. درود شریف پڑھ لیجیے گا. بہت دور سے درود شریف کی آواز یہاں پر نہیں آئی. یہ تو یوں عاشقین کا مجمع ہے کہ ہم تو یہ عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں کہ درود پڑھ رہے ہیں خلوت کے میدان میں اور مدینے میں آقا سن رہے ہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور سن رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ آپ کا بھی یہی ایمان ہے، ہمارا بھی، اور یہی ایمان والوں کا یہاں مجمع ہے. بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے. بیٹھ جائے نا بھائی، وہیں بیٹھیے. سب پہ کئی بار رہے یہاں تک. عرض کر رہا تھا کہ مغفرت ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت گریا اور زاری سے رات کو عبادت کرتے ہیں مساجد میں اور توقع رکھتے ہیں مغفرت کی، لیکن پروردگار نے تمہارے گھر سے لے کر مسجد تک ایک راستہ بتایا کہ اگر مغفرت چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے. یہ لاکھوں کا مجمع ہے. سنجیدگی سے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ہے
جو یہ بتا دے کہ رات کو مسجد میں جانے سے پہلے شب برات اس مقدس شب کی حفاظت کرنے کے لیے، عبادتوں کے لیے کسی نے اپنے ماں باپ کی قدم بوسی کر کے مسجد گیا؟ وہ عبادت جو ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کی جاتی ہے، حج 80,000 میں خرچ ہوتا ہے، اور آج کل تو فرسٹ کلاس، ڈیلکس، اپر کلاس بھی حج ہو رہا ہے۔ یہ فرسٹ کلاس حج 1,00,000 1.5 لاکھ اور 1 مہینے کا خرچ، 1 مہینے کا مستقل سفر، یہ صعوبتیں برداشت کر کے جب واپس آیا تو اس حاجی سے ہم نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی شیورٹی ہے کہ تیرا حج قبول ہوا؟ یہ 1 لاکھ کا خرچ کیا، 1 مہینے کا سفر، 40 دن کا، حج قبول ہوا؟ گارنٹی ہے؟ بولے نہیں۔ نبی نے فرمایا حج کرنے کے لیے ہم نے حج کیا ہے، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب اسی نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہم گناہگاروں کے لیے ایک حج آسان کر دیا، اور یہ حج وہ حج قبول ہوگا نہیں معلوم، لیکن ایک حج ایسا ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا قبول ہی قبول ہے، صرف قبول ہے، خرچہ کچھ نہیں ہے، سفر نہیں ہے۔ ایک بار مصطفیٰ جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، اور میرے آقا نے مسکرا کر صحابہ کو دیکھ کے فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی محبت سے شفقت بھری ایک نظر ماں باپ پہ ڈالے گا تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حج تو قبول ہے، یہ حج میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ قبول ہے۔ محبت سے جس نے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا اس کا حج قبول۔ یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 10 بار دیکھا تو فرمایا 10 بار اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ یہ حج کرنے میں کتنے پیسے لگے؟ یقیناً اس مقدس شب میں عبادتوں کے ذریعے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن میرے رسول نے اور مختصر راستے ہم گناہگاروں کے لیے بتائے، مگر ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے۔ کتنا پیارا راستہ میرا حضور نے بتایا۔ اب میں تو آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ذہن پہ زور ڈال کے بتاؤ کہ کوئی ایک ایسا عمل جس کے کرتے ہی پلک بھر میں گناہ معاف ہو جائے، پلک جھپکتے ہی گناہ معاف ہو جائے۔ کوئی ایک عمل ایسا بتا دو، نماز، روزہ، حج، زکات، پلک جھپکتے گناہ معاف۔ دماغ پہ زور ڈالتے جاؤ گے، دماغ کام نہیں کرے گا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ پورے گناہ معاف ہو جائے۔ تو میرے نبی نے بہت آسان کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی سن، اگر میرا کوئی امتی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ ہٹانے سے پہلے جتنے یتیم کے سر پہ بال ہے اللہ اتنے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ یہ راستے کیوں چھوڑ دیا؟ مغفرت کے تو یہ بھی تو راستے ہیں۔ یہ حقوق العباد ہے۔ جنت کا راستہ ماں کے قدموں سے جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے پہلے گھر میں ماں باپ کو راضی کر لے۔ اگر یہ راضی نہیں ہے تو 1000 شب برات بھی تجھے مل جائے تو رات کا جاگنا بیکار ہے، یہ سجدے بیکار ہیں۔ اللہ تیرے سجدوں کو اسی وقت قبول کرے گا جب تیری دعاؤں میں تیرے ماں باپ کی دعا شامل ہو جائے گی۔ حقوق العباد اللہ ان کو نہیں بخشتا ہے جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جو رشتہ داری نہیں نبھاتے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کے پاس رشتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ کون سا رشتہ؟ یہ سارے رشتے، یہ ساری رشتہ داری اس وقت ہے میرے دوستو جب جسم اور روح کا تعلق ہے۔
جب بدن اور روح کا تعلق ہے، یہ رشتے قائم ہیں. لیکن جیسے ہی ایک عوام الناس میں، ایک جاہلوں میں ایک طریقہ ہے، بیوی مر گئی تو میاں باہر ہو جاتے. بیوی کا انتقال ہو گیا، شاور باہر کھڑے ہوئے، ملا بھائی دیدار کر لے. جی نہیں. کیوں نہیں دیکھتا بیوی کو؟ بولے نہیں دیکھ سکتے، بیوی کو حرام ہے. بولے پوری زندگی دیکھا، آپ دیکھنے کی کیا ہوا؟ کچھ غلط طریقے سے لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اس کا دیدار نہیں کر سکتا، شوہر اس کو نہیں دیکھ سکتا. ارے نادانو، اگر کوئی نہیں رہے تو بیوی شوہر غسل بھی دے سکتا ہے. کچھ جاہلوں نے اپنی مرضی سے کچھ باتیں گڑھ لی ہیں. بیوی ہاتھ لگا رہی ہے مرد کے جسم کو، میت کو، نہیں ہٹیے. کیا بھائی کیا بات ہے؟ نہیں ہاتھ نہیں لگانا. کیوں نہیں لگانا؟ اس کا شوہر ہے بھائی، انہیں نہیں لگائی تو لگائے گا. تو کچھ جاہلانہ رسوم ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ اسی کو اپنے طور پہ مسائل گڑھ لیے ہیں. میرے دوستو، ہر رشتے کا تعلق اس وقت تک ہے جب تک کہ جسم اور روح کا اتصال ہے، اتحاد ہے. جب روح الگ ہو گئی تو سارے رشتے ختم ہو گئے. اب کوئی رشتہ نہیں رہے گا، نہ باپ کا رشتہ، نہ ماں کا رشتہ، نہ بھائی کا رشتہ، نہ چچا کا رشتہ. ہر رشتہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب روح نکل جائے گی. سوچو، جو رشتے روح کے نکل جانے کے بعد ختم ہو جائیں گے، اللہ ان رشتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ کے بعد جواب دیے میں پڑے گا، سوال کیے جاؤ گے کہ یہ رشتے تم نے کیوں توڑے. میں نے سوچا کہ مولا، جو رشتے روح کے نکل جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ان کا جواب دینا پڑتا ہے، تو اس رشتے کا کیا عالم ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ رشتہ جب کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا رشتہ. جب سارے رشتے ختم ہو گئے، اور یہ تو رشتہ ایسا رشتہ ہے. اچھا دیکھو، عبادتوں کا بھی رشتہ اس وقت تک ہے جب تم نماز پڑھ رہے ہیں. بے نماز میں کھڑے ہیں، نمازی ہے، سلام پھیرے بعد سلام پھیرے، نماز کا رشتہ ختم. روزے دار ہیں، منہ میں کھجور پڑا، روزے کا رشتہ ختم. ہر عمل کا تعلق اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ کر رہا ہے. لیکن خدا کی قسم، نبی کی غلامی کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو رشتہ موجود ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو رشتہ موجود ہے. اور تو میں کہہ دوں کہ زمین پہ چلتا ہے تو رشتہ موجود ہے، اور زمین میں چلا گیا تو رشتہ موجود ہے. سب سے اہم رشتہ رسول کی وفاداری کا. اور یہ وفاداری کا مذہب ہے، رشتہ داری کا نہیں ہے. اکثر لوگوں کو بولے بھائی خالو چچا وہابی ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا. کیا کیوں بھائی؟ ارے بدعقیدہ ہے نا. ارے تو بدعقیدہ ہے تو چچا ہے، چھوڑ دیتے کیا؟ اچھا، رسول اللہ کے چچا کو چھوڑ دیے. ابو لہب سے کس کا تعلق ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو ابو لہب کا احترام کرتے ہیں؟ ارے عقل کے اندھے، جب رسول کے چچا کو چھوڑ دیا تو اپنے چچا کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اسلام رشتہ داری نہیں سکھاتا ہے، اسلام وفاداری سکھاتا ہے. یہ وفاداروں کا مذہب ہے. ابو لہب رسول کا رشتہ دار ہے، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بلال حبشی نبی کے وفادار ہیں اور سارے مسلمانوں کے آقا ہیں. یہ وفاداری سیکھو.
رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. تو سوچو، ایک ہے رسول کا حق، جس حق کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم. اب ایمان کی کسوٹی. اور میں تو آج ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یا اللہ، وہ کیا دور ہوگا اصحاب کہف کا جو جا کے غار میں بیٹھ گئے. اصحاب کہف غار میں جا کے سو گئے، وہ کون سا پیریڈ ہوگا اور کیا حالات ہوں گے کہ ان کو ایمان بچانے کے لیے غار میں جانا پڑا. ایمان بچانا اصحاب کہف کے دور میں اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ اگر وہ آبادی میں رہتے تو ایمان بچانا مشکل ہو جاتا، تو وہ ایمان بچانے کے لیے ان کو غاروں میں جانا پڑا. ایمان جس کو عزیز ہے اس کو بچانے کی ہمیشہ فکر رہتی ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اتنے فرقے پیدا ہو گئے، اب ایک مرا نہیں دوسرا آ گیا. ہر کونے میں ایک نیا فرقہ، ہر مقام پہ ایک نئی جماعت، اور مسلمان سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر ایمان بچائے تو کیسے بچائے. لیکن خدا کی قسم، قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے. ایمان بچانا ہے، اچھوں سے تعلق رکھو، اچھوں کو پکڑے رہو. سوچو، اصحاب کہف تو بہت اللہ کے نیک بندے تھے. ایک بات بتاؤں آج کی اس مقدس شب میں کہ یہ اہل حدیث، یہ جماعت والے جو رات دن توحید کا پرچار کرتے ہیں، پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی، غوث عبد القادر جیلانی یہ بولے والا. اچھا، تم کو بھی غوث پاک یاد آ گئے. زندگی بھر غوث کی مخالفت کرے، آج بڑے پیر تم کو بھی یاد آ گئے. ہم نے کہا کہ ہر زمانے میں غوث کی ضرورت تھی اور رہے گی. یہ تو میرے پیر کا کمال ہے کہ غوث کا نام ہے اور تمہاری کتابیں ہیں. یہ گلی گلی چھاپنے والے یہ تم کو دعوت فکر دے رہے ہیں. اور میں تو اکثر سوچتا ہوں یہ اہل حدیث بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں سدھارنے کا. سدھارو مہم، لوگوں کو سدھارنا ہے. تو میں نے کہا بھائی سدھارنے کو ہم ہی ملے، دارالشفا جاؤ. دارالشفا جاؤ، وہاں بھی سدھارو. اچھا نہیں جاتے تو چنچل اڑا جاؤ. اچھا وہاں بھی جوتے کھانے کا ڈر ہے تو چرا گلی گلی جاؤ. اور وہاں بھی نہیں آتے تو تھوڑی دور بورے کی سرا جاؤ. آخر مسلمانوں کے اتنے فرقے ہیں، ان کو کیوں نہیں سدھارتے؟ کبھی کوئی بورے کے پاس گیا اہل حدیث؟ کوئی جماعت اسلامی والا کسی خوجے کے پاس گیا؟ کسی مہدوی کے پاس گیا؟ کبھی دارالشفا جا کے بولا یہ کیکو مار رہی؟ ادھر کے بجائے ادھر شروع کرتا. کبھی دارالشفا جا کے بولے کہ آپ لوگ یہ ماتم کیوں کر رہی ہیں، مار رہی کیوں، یہ تازیہ داری کیوں کر رہے ہیں؟ آخر مسلمانوں کے تو فرقے ہیں وہ، آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ امت مسلمہ کے فرقے ہیں. وہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں، بابو فطر کی حدیث ہے، سرکار فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے. تو سرکار نے اپنی امت فرمایا، یہ حضور کی امت کے فرقے ہیں. تو دارالشفا نہیں جاتے سدھارنے کے لیے. مگر میرا ایمان، میرا عقیدہ بولتا ہے، اور جتنے حملے یہ جماعت والوں کے اس جماعت پر ہوتے ہیں، میرا یقین اور بڑھتے جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ مولا سنت الجماعت کو کتنا مالا مال بنایا، ہر زمانے میں پتھر ہی نہیں پہ آ رہے ہیں. یہ اور ایک بات یاد رکھنا، ڈاکہ وہیں پڑتا جہاں مال ہو. کبھی کسی ڈاکو کو جھوپڑے میں جاتے ہوئے دیکھے؟ ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں مال. اور یاد رکھنا
کہ پتھر اسی درخت پہ آتے ہیں جس پہ پھل لگتا ہے، اس لیے کہتے ہیں گھر میں پھلدار درخت مت لگاؤ، پتھر آئیں گے۔ اور یہ 11ویں کے مہینے میں، 12ویں کے مہینے میں، ہر مہینے میں جو یہ جماعت والوں کا اٹیک، جھنڈا دیکھے گی اٹیک، فاتحہ میں اٹیک، عرسوں کو اٹیک، کنڈوں میں اٹیک، یہ نیاز میں اٹیک، فاتحہ میں اٹیک، کہ ان کا اٹیک جتنا ہو رہا ہے ہمارا یقین اتنا بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ ہماری مخالفت نہ کرتے تو ہم کو اپنی پہچان مشکل ہو جاتی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے رسول کا رشتہ نبھانا، اور سب سے اہم رشتہ وہ ہے، اور صحابہ نے اس رشتے کو نبھایا۔ نجات اسی وقت ہو سکتی ہے جب یہ رشتے کو نبھایا جائے۔ کیسے نبھایا؟ کہ سارے رشتے توڑ دیے نبی کے رشتے کی خاطر۔ یہ صحابہ کی مقدس زندگی، اہل بیت اطہار کی مقدس زندگی تم کو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، راستہ دکھاتے رہے گی کہ نبی کے رشتے کے سامنے کسی کا رشتہ نہیں ہے، نبی کے تعلق کے سامنے کسی کا تعلق نہیں ہے۔ کیا پیاری بات ہے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں۔ رشتہ کیا ہوتا دیکھیے آپ کہ صدیق اکبر کے صاحبزادے باپ بیٹے دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بار حضرت صدیق اکبر کے بیٹے نے کہا کہ بابا، ایک جنگ میں مشرکین کی طرف سے آیا تھا اور آپ رسول پاک کے ساتھ تھے، اور ایسا موقع آیا تھا کہ میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے، اور تلوار چلاتا تو آپ کی گردن کٹ جاتی۔ میں نے تلوار روک لی کہ باپ پہ تلوار کیسے اٹھاؤں، باپ پہ کیسے تلوار اٹھاؤں، میں نے تلوار روک لی۔ تو صدیق اکبر نے پکار کے کہا کہ ارے نادان، وہ تیرا کفر تھا جو تلوار چلانے سے تجھے روکا، اور خدا کی قسم اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تلوار چلا دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے، میں تو دیکھتا کہ میرے سامنے میرے نبی کا دشمن کھڑا ہے۔ یہ رشتہ ہے کہ سارے رشتے توڑ دو اور نبی کی سچی غلامی کا رشتہ مضبوط کرو۔ اور میں تو جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی بول رہا ہوں آ جاؤ۔ اب ایک تو کوما میں ہے، کیا لے کے جا رہے؟ دولت کھڑا کرے، بلڈنگیں بنائے، لے کے کیا جا رہے؟ اللہ سے ڈرو، پتہ جڑ گیا تو اگلے سال بھی نہیں رہتے۔ اللہ غریب رحمت کرے، سلیمان خطیب کو بہت آسان بتائے تھے زندگی اور موت کا فلسفہ۔ پہلے کے زمانے میں مرنے کے واسطے آدمی کو دواخانے میں جا کے مہینوں رہنا پڑتا تھا۔ اب یہ دواخانوں سے بھی اللہ بچائے، پیٹ میں درد ہو گیا، دواخانے میں گئے تو گردہ مار دیا۔ اب کہاں جانا، کہیں نہیں جانا۔ اتنے مقدس پیشے کو ان لوگوں نے اتنا گندا کیا ہے ڈاکٹرز نے۔ خدا کے قریب ہو کے خدا کو دھوکہ دے رہے۔ موت و زندگی بہت قریب ہے۔ سلیمان خطیب نے بہت بتایا، پہلے تو لوگوں کو مرنے کے بعد سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں تو بہت آسان سمجھتا ہوں کہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، نمائش اپنے اسمبلی ہال کے سامنے، روڈ کراس کرے تو زندگی، بیچ میں رک گئے تو موت۔ اور سلیمان خطیب نے تو اس سے زیادہ آسان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سانس لیتے رہے تو زندگی، بھول کو گئے تو موت۔ اسی کی خاطر آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے۔ ارے دنیا کے ساتھ کرتا سو کر، رسول کے ساتھ کیوں کر رہا؟ آج کل ایک مزاج بن گیا ہے، ہم بیچ والے ہیں، اعتدال پسند ہیں، ہمارا مسلک بیچ کا مسلک ہے۔ یہ بیچ والے بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ آدمی یا تو مرد ہوگا یا عورت۔ مگر حیدرآباد کے کچھ مولویوں کو شوق ہو گیا، ہم لوگ بیچ کے ہیں۔ اللہ کرے تم کو ہمیشہ بیچ کا رکھے، اور ہم تو رسول والے ہیں، ہم بیچ والے نہیں ہیں، ہم نبی والے ہیں۔
سوچو، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام، ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے تو میدان محشر میں بھی یہی رشتہ کام آئے گا۔ پل صراط پہ کون کام آئیں گے؟ مغفرت تو یہ بھی ہے کہ تم دعائیں کرو، عبادتیں کرو، اللہ کو راضی کرو، اور جب سارے کام کر چکے ہو تو ایک سہارا رسول کا رکھو، جو سارے سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ جب کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، نبی کی ذات کام آئے گی۔ جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جب تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی۔ تو اس رشتے کا احترام، تو حضور کے رشتے میں اہم رشتہ حق رسول، اللہ کا حق، رسول کا حق۔ اب رسول کے حق میں بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ عاشق رسول ہیں، مجھے تو کوئی عاشق رسول ملا ہی نہیں۔ بہت زمانے سے دیکھ رہا ہوں میں کہیں عاشق رسول ہے، دعوے دار تو ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے۔ میں یہ لاکھوں کے مجمع سے پوچھتا ہوں کہ تم کو رسول کا، اور پھر یہ علماء نے بڑی شفاعت کی حدیثیں سنانا شروع کر دی، رسول شفاعت کریں گے، رسول میدان محشر میں ملیں گے، پل صراط پہ ملیں گے، حوض کوثر پہ ملیں گے، رسول یہاں ملیں گے۔ یہ سب باتیں تو تم کو بتائی، لیکن کبھی تم کو رسول پاک کا وہ ارشاد بھی بتایا کہ سرکار نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، میری آل کے حق کو پہچانو، میری نسل کے حق کو پہچانو، اگر تم نے میری آل کا حق ادا نہیں کیا تو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے جھگڑا کروں گا۔ شفاعت رسول کی حدیثیں سنانے والوں، یہ عشق رسول کا دعویٰ۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے عمرے کو جا رہے ہیں، ایسا جا رہے ہیں جیسے پکنک کو جا رہے ہیں۔ کہاں گئے تھے بھائی؟ عمرے کو نکل گیا تو نکل جاؤ۔ عبادت کو اتنا آسانی سے بول رہا، عمرے کو نکل گیا تھا بھائی، کتنے دن میں آ گیا، جلدی کام تھا بول، یعنی وہاں بھی گیا تو دل نہیں لگا، اور یہ عمرے سے نجات کی امید رکھ رہا ہے۔ عبادت کا حق، عبادت کو آسان مت بناؤ، عبادت دکھاوے کی نہ ہو، عبادت صدق دل سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ اپنے دل کو مصفا و منزہ کرو، اور یہ دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مدینہ بنا لو۔ تو مدینہ جا کے زیارت کرنے والوں، پہلے یہاں دیکھ لو، نبی تو تم کو یہاں ملیں گے، اور ہر مومن کے گھر میں نبی ہیں۔ وہ گھر ویران ہے جس گھر میں نبی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارا رسول تم میں موجود ہے، اللہ کا رسول تم میں موجود ہیں۔ آج ہمارے گھر آباد ہیں، ہمارا ایمان آباد ہے، ہمارا دل آباد ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہمارے نبی موجود ہیں۔ اب وہ اور لوگ ہوں گے جن کے عقیدے میں تھے، مزاج بنا لیے ہیں لوگ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت یہ درگاہوں پہ آپ لوگ جو جاتے ہیں، اندر ہے کیا یہ لوگ؟ کون بھائی؟ ارے یوسف شریف صاحب، یہ بابا شرف الدین صاحب 600-700 سال اندر ہیں۔ بولا آپ کیا بولتے ہیں؟ کہاں رہتے؟ 600-700 سال میں رہتے، سب ختم ہو جاتا۔ بدنصیب ہو، قرآن پڑھو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تم اگر سونا چاہے کتنے دن سو سکتے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن بغیر کھائے پیے، 4 دن، 8 دن۔ آپ بولیں گے حضرت 8 دن میں سوئے تو اٹھتے نہیں، اٹھ جاتے۔ دنیا کی کوئی طاقت تم کو 8 دن نہیں سلا سکتی، بشری قوت نہیں ہے کہ 8 دن سو سکے، مگر یہ انسان کی قوت ہے جو 8 دن نہیں سو سکتا۔ لیکن اللہ چاہا تو اصحاب کہف کتنے سال سوئے؟ 307 سال، 307 سال۔
یہ خود سے سوئے؟ اچھا بھائی 300 اسے اوپر سال لیے سوتے رہے، بیڈ فول نہیں ہوئے، کیڑے نہیں پڑے، کھائے نہیں پیے نہیں، سوتے رہے، یہ کون تھے جو 300 سال سے اوپر سوتے رہے؟ انکار کرا تو کافر ہے۔ قرآن پوری سورت نازل ہوئی ہے، یہ تو سوتے رہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ تو سوتے رہے۔ رشتہ دیکھو، یہ تو سوتے رہے، کیوں سوئے؟ پیغمبر ہے، نبی ہے؟ بولے نہیں، پھر کون ہے؟ بولے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ جب اپنے ولی کو سلایا تو 300 سال سے اوپر سلایا، دھکا نہیں لگا، بیڈ سول نہیں ہوا، پھنسی نہیں ہوئی، بغیر کھائے پیے 300 سال سے اوپر سوئے، پھر اٹھے، سلایا اللہ، اٹھایا اللہ۔ ارے یہ تو محبوب تھے، کتا کیا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، رشتہ کیا ہے؟ کتا کیا تھا؟ اور خدا کی قسم یہ محبوب کا کتا ہے، ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ ذکر ہے، ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ کتے کا ذکر، اور کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ کتا مر گیا۔ اگر کتے کی موت پانا تو کافر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کا محبوب تو محبوب ہے، اس کے کتے کو بھی زندہ جا رہے ہیں۔ حدیث کے اقسام میں بھائی، اس میں ایک حدیث ضعیف ہے، حدیث غریب بھی ہے۔ اب حدیث غریب ہے تو معاذ اللہ بھیک مانگنے آ رہی ہے، نعوذ باللہ میں کیا مطلب ہے؟ حدیث کے اقسام ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ نام ہے ان کا نائک، ذاکر نائک۔ اس سے کوئی پوچھا حدیث ضعیف کس کو بولتے؟ اب انہیں کیا بول رہا؟ حدیث صحیح، حدیث ضعیف۔ انہیں بولا واٹ از دی مین آف حدیث؟ پہ گفتگو کر رہا ہے، اسے خود نہیں معلوم حدیث کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے ذریعے دین پھیل رہا ہے جو دین کی داد سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ میلاد کمیٹی والے، اور یہ تو ہمارے اقبال میاں کی صدارت میں پہلا کارنامہ ہے۔ اب آدمی بھی شاندار ہے تو کام بھی شاندار ہونا چاہیے۔ یہ کوششیں ہوئی ہیں میلاد کمیٹی کی، اور ایک دوسرے صاحب نہیں دکھ رہے، فاروق میاں جو ساتھ ہیں صاحب، اچھا ایک ٹیم ورک ہے، ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے آج کے اجلاس کے لیے۔ میں اسٹیج پہ جتنے بیٹھے ہیں علماء، سادات اور مشائخ، میں تہہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور یہ آج کے اس اسٹیج کو انہوں نے رونق بخشی ہے۔ اور میں تو اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہوں، اس بچے نوجوان قائد سے، کم از کم حیدرآباد کے 30 لاکھ آدمی تو اعتماد کرے۔ پورے ایم ایل او کے ووٹ ملا لیے تو 30 لاکھ ہوتے، 30 لاکھ آدمی جس پر اعتماد کرے، اور کچھ سامنے ایسے ہیں جن پہ گھر والے اعتماد نہیں کرتے، تو یہ بڑی خوبی ہے۔ میں اسد کے لیے، اسد الدین اویسی کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بیٹھ جائیے۔ بیٹھ جائیے۔
چلیے بیٹھیے بیٹھیے، آپ لوگ اسٹیج پہ والے بھی بیٹھ جائیں کر سکے۔ زمانے کا تقاضا ہے، لوگ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اب ذرا کیوں بھائی، بولے یہ انتشار اس سے بڑا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہو رہا؟ بولے جان جا رہی ہے، مطلب جس کو جان کی فکر ہے اتحاد کرے، اور ہمیں تو ایمان کی فکر ہے، ہم ایمان کی اہمیت دیتے ہیں اور ایمان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات، یہ میلاد کمیٹی کا یہ برسوں کی جو کوششیں ہیں، جلسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ جلسہ اسی لیے انعقاد ہوا ہے جلسے کا کہ تم کو صحیح دعوت دی جائے اور صحیح عقائد تم کو بتائے جائیں، اور الحمدللہ آج برسا برس سے یہی مشن جاری ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے یہ کیے جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات کا تہہ دل سے آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور علامہ پروفیسر طاہر القادری کا میں استقبال کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ سناتا ہے، اجرت تو ملے گی ان کو، ایسا نہیں ہے کہ خالی ہے۔ جس کو فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان نے کہا تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تو میں اس عاشق رسول جو اپنی عشق و محبت کے ترانے سارے عالم میں سناتے ہیں، ایک فقیر اپنی شال اس عاشق کو اڑاتا ہوں۔ اور یہ تو غوث کا در ہے، غوث کا گھرانہ ہے، پیران پیر سب کو نوازتے ہیں، صدقہ ہر ایک کھاتا ہے پیران پیر کا، ٹکڑا ہر ایک کی جھولی میں ان کا ضرور ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں غوث کا صدقہ کسی کو نہیں ملتا؟ ہم تو غوث سے پاک کے دیوانے ہیں۔ اور علامہ پروفیسر طاہر القادری کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں، اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں تو شیدائیوں کا ایک عجیب مجمع ہے، مگر ہر جگہ غوث کے دیوانوں کا ایک عجیب رنگ ہے۔ اس سرزمین دکن میں پوری دنیا میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ غوث اعظم کے جھنڈے گھر گھر، ہر جگہ غوث اعظم کے الگ چاہنے والوں کا الگ انداز ہے۔ اور سرزمین دکن وہ ہے کہ جس کو پیر نے فرمایا تھا کہ انل چیلی محی الدین اسمی وعالمی علی راس الجبالی، غوث اعظم نے بغداد میں کہا اور دکن والوں نے گھروں پہ جھاڑوں پہ جھنڈے چڑھا ڈالے۔ اور میلاد کمیٹی والوں سے میری گزارش ہے کہ جب مولانا کو لے کے جائیں گے تو ہر چوراہے پہ غوث کا چھلا بتانا، اور ہر گھر پہ غوث الاعظم کا جھنڈا بتانا۔ اور ہماری تو پہچان یہ ہے کہ سنی کا گھر وہی کہلاتا ہے جس کے گھر پہ غوث کا جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ تو غوث اعظم کے شیدائی ہیں علامہ پروفیسر طاہر القادری، ان کو تو خاص حق ملا ہے اور سب کو صدقہ ملتا ہے، ان کو حصہ ملا ہے۔ یہ غوث اعظم کے شہزادے کے پیر سرکار طاہر اللہ الدین رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیٹھ ہے اور انہی سے خلافت مجاز ہے، تو وہ تو بہت کچھ نوازے ہیں۔ میں بھی خاندان غوث اعظم کی حیثیت سے ایک ادنا غلام ہوں، غوث اعظم کے گھر کا در کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گلے کی شال علامہ کو اڑاؤ۔